کریٹو فیوچر ایلن اسٹراؤڈ، جو کہ کہانیوں کے مجموعہ کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کہانیاں ہیں جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ آج کے فیصلے کل پہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی کہانی پڑھنے والے کو سیدھا مستقبل کے ایک ایسے منظر میں لے جاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی فیصلے ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کو بغیر کسی ذمہ داری کے یوز کیا جائے تو وہ مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں بلکہ سوچ اور احتیاط کی طرف توجہ دلانا ہے۔ پہلی کہانی کا انداز سیریس اور تھاٹ پرووکنگ ہے۔ یہ کہانی اشاراتی زبان میں لکھی گئی ہے جہاں ہر چیز سیدھی طور پر بیان کی گئی ہے۔ کہانی کا اسٹرکچر شارٹ اسٹوری پر مبنی ہے جس میں شروعات مسئلہ اور اوپن اینڈنگ ہوتی ہے تاکہ پڑھنے والا خود سمجھ سکتا ہے کہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے اور یا کیا نکل سکتا ہے۔ اس کہانی میں لمیٹڈ اور سمپل کیریکٹر ہوتے ہیں جس میں کوئی سائنٹسٹ، ریسرچر یا عام انسان کردار کی پرسنل زندگی پر زیادہ فوکس نہیں ہوتا بلکہ وہ فیوچر کے مسائل کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اصل فوکس کردار سے زیادہ آئیڈیا اور پیغام پر ہوتا ہے، اور یہی اس کہانی کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے: فیوچر دور کی چیزیں نہیں بلکہ آج سے شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان آج ذمہ داری اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرے تو مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کریٹو فیوچر ایک ایسی کتاب ہے جو قاری کو صرف کہانی نہیں سناتی بلکہ اسے فیوچر کے برے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آج کے غلط فیصلے کل برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب اسٹوڈنٹس، ریسرچ اور ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو سائنس فکشن کے ذریعے مستقبل کو سمجھا سکتے ہیں یا سمجھانے چلے ہیں۔ دوسری کہانی مستقبل کی ایک ایسی سوسائٹی دکھاتی ہے جہاں سسٹم اسٹرانگ ہے لیکن انسانی پہلو کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصلی ترقی کیا ہے۔ لیکن میں اپنے ملک کی ایک مثال دیتی ہوں جو میرے ایک عام انسان کے ذہن میں سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارے ہاں پلاٹنگ اور یہ بلڈر مافیا اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور گورنمنٹ اندھا ان کو اجازت دے رہی ہے اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو ماحول کی فکر ہے، نہ آگے ہمارے آنے والے فیوچر کی فکر ہے۔ جگہ جگہ جو زمینیں ہماری کھیت کھلیان کی تھیں، جہاں فصلیں ہوتی تھیں، آپ ملیر کا علاقہ دیکھیں، باغ ملت، باغ کورنگی جو لوگ جانتے ہوں گے، وہاں پر اچھے خاصے کھیت تھے، سبزیاں، پھل فروٹ اور نہ جانے کیا کیا اگتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سرجانی ٹاؤن اگر چلے جائیں تو وہاں پر پولٹری فارم اور باڑے اور یہ سب چیزیں تھیں، وہ سب ختم کر کے رہائشی علاقہ بنا دیا گیا۔ رہائشی علاقہ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں زمین پہ کوئی ہریالی نہ ہو، کوئی کھیت نہ ہو، ہمیں قدرتی چیزیں ٹھکانے نہ لگانا پڑیں۔ وہاں آپ رہائشی علاقہ بناتے، وہاں آپ سہولتیں دیتے، پانی بجلی کا ہر چیز کا انتظام کرتے اور پھر لوگوں کو بساتے۔ لیکن صرف اپنی جیب میں پیسے ڈالنے کے خاطر انہوں نے یہ قدرتی ساری چیزیں ختم کر دیں، اور یہ ہمارے فیوچر پہ بہت بڑا اثر ڈالیں گی، اس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے اہم چیز، ہمارے پاس غذائی قلت ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایسا نہ ہو کہ ہماری بھوک سے لوگ مرنے لگیں۔ اس لیے کہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ایک پری پلاننگ ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ پری پلاننگ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ایسے کنٹریز جو خود کفیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، پاکستان کو کم نہیں دی ہیں، اس کو چاروں موسم بھی دیے ہیں خوشگوار، اس کی معدنیات بھی دی ہے، اس کو ایسی زمین بھی دی ہے کہ جہاں ہم ہر قسم کے پھل فروٹ، دال چاول، گندم، آپ یہ دیکھیں جو چیزیں لوگوں کے جینے کے لیے یا لوگوں کے لیے قیمتی ہوتی ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کو سب کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں اثر انداز ہوگی؟ یہ ہمارے فیوچر میں بہت زیادہ اثر انداز ہوگی،
اور جب بھوک سے انسان تڑپتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ جگہ جگہ درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ لوگ اگر اپنی ذمہ داری سے ایک عام انسان درخت لگاتا بھی ہے تو نہ جانے کون سے لوگ آتے ہیں، جب دل چاہتا ہے جب آتے ہیں اور درخت کاٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ماحولیاتی نظام بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری آب و ہوا بہت گندی ہوتی جا رہی ہے، خاص کر کراچی کی۔ کراچی تو ایک گندے شہروں میں نمبر 1 پر آنے لگا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جو آب و ہوا کو صاف ستھرا کر سکے۔ اللہ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے اور ہم اس کا پانی نہیں جمع کر پاتے، اب اس قدرتی چیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ جو دریا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمارے لیے خصوصاً بنا دیے ہیں، ہم ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دریائے راوی کی طرف جو سوسائٹی بنی، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کیسے وہاں پر سوسائٹیز بنا دی اور دریا کا راستہ روکا۔ وہ تو قدرت مہربان ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بناتی ہی رہتی ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے بس میں آ جائیں تو اور بھی نہ جانے یہ لوگ کیا کیا کر دیں، یعنی پانی سے بھی ترسا کے رکھ دیں گے۔ اس کتاب میں جو تیسری کہانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ بڑا صحیح بیان کیا گیا ہے، یعنی قدرت کی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ۔ یہ ہم لوگوں نے واقعی بہت کر رکھی ہے۔ اس کی سائنس کے حساب سے تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی،